ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین رمضان المبارک کا یعنی روزے کا یہ جو حصہ ہوتا ہے ذرا کٹھن ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس حصے میں جو ہے نا اب وقت بہت کم رہ گیا ہوتا ہے اور ایک طویل وقت گزر چکا ہوتا ہے روزہ رکھے ہوئے. لوگ اس وقت زیادہ تر عموماً اس ٹائم کو یا تو اسکرین کے سامنے یا خواتین کچن میں یا مرد حضرات بھی پھر سوچتے ہیں چلو کچھ ہیلپ کر دی جائے, کچھ فروٹ کاٹ دیں, کوئی اور کام کر لیں, نہیں تو بازار نکل جائیں. وقت کاٹنے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ. تو ہم نے سوچا کہ کچھ لائٹ چٹ چیٹ کے ذریعے کچھ اچھی باتوں کے ذریعے مفید باتوں کے ذریعے ہم آپ کا یہ وقت آسان کر دیں گے تاکہ آپ آسانی سے جو ہے وہ افطار کے قریب پہنچ سکیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیر موجود ہیں جنہیں ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوذر غفاری صاحب. السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ یہ ہماری خاص درخواست پہ تشریف لائیں اس لیے کہ دعا یہ فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ان سے آج ہم بات نہیں کر پائے تھے دینی مسائل پہ, اس پہ بھی ان سے بات کریں گے. جناب شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. شکیل مدنی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. موبائل بعد میں استعمال ہو جائے گا سر, میں نے کہا پہلے آپ کو خوش آمدید کہہ دیں. ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں, فرسٹ کلاس ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ کوثر علی جو کہ قصیدہ برد شریف پیش کرتی ہیں اور ام حبیبہ کے کلام بڑے زبردست پیش کرتی ہیں جو ان کے پڑھے ہوئے کلام ہوتے ہیں. خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ اسکول کیسے چل رہے ہیں آپ کے؟ ٹھیک چل رہے ہیں؟ ٹف ہو گیا ہے؟ چلیں بالکل بالکل. چلیں اب ایک تو ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرنا چاہیں گے. آج ہم نے بات کی ڈاکٹر صاحب سے بلڈ پریشر اور شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے حوالے سے, اور کچھ مزید ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ شوگر کے مریضوں کو اکثر جوڑوں میں کیوں درد ہو جاتا ہے, پاؤں میں اور گھٹنوں میں درد ہونا, کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان کو نیوروپیتھی ہو جاتی ہے. نیوروپیتھی ہو جاتی ہے. پاؤں میں درد شروع ہوگا, پاؤں کے اندر بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ نیچے کیڑے چل رہے ہیں, کہتے ہیں فارمیکیشن. اس کے علاوہ جو ہے نا سن ہونا شروع ہوتے ہیں. اچھا. جب سن ہونا بڑا خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کو ٹھوکر مار دی پاؤں پہ, پاؤں زخمی ہو جاتا ہے اور اس کو چونکہ وہ سن ہو چکا تھا اس کو معلوم ہی نہیں چلتا. اچھا, فیل ہی نہیں ہوتا اور وہاں زخم شروع ہوتا ہے, ڈائبٹک فٹ, وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کٹ جاتا ہے پیر, ٹانگ پوری کاٹنی پڑ جاتی ہے, ٹانگ کٹ جاتی ہے بعض دفعہ. تو جیسے امریکہ وغیرہ کے ملکوں میں ذرا سا بھی ڈائبٹک فٹ ہو تو فوراً ایڈمٹ کیا جاتا ہے مریض کو اسپتال میں, اور منیمم 2 اینٹی بایوٹکس یوز کی جاتی ہے. 2 اینٹی بایوٹکس منیمم 2 اینٹی بایوٹکس. کون؟ اچھا, گرام نیگیٹو آرگنزمز اینڈ سوڈوموناس. اچھا, وہ دے کے پھر وہ دیتے ہیں وہ لوگ اور بڑا خیال کرتے ہیں. خیر اب تو بہت ٹیکنالوجی بے تحاشا آگے چلی گئی ہے. اب تو وہاں بھی اینجیوگرافی بھی ہو جاتی ہے, پاؤں کی نسوں کی اینجیوپلاسٹی بھی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. ہاں, تو اب تو بہت کچھ, بلکہ فیمورل ویسل کی بائی پاس گرافٹنگ بھی ہو جاتی ہے. تو وہاں دنیا کچھ آگے لیول پہ چلی گئی ہے, الگ ہی لیول پہ. ہم ابھی تک وہ پرانے لیول پہ چل رہے ہیں, تو ہم اتنے کارآمد چیزیں نہیں کر پاتے جتنا ہم بہترین علاج میڈیسن جو ڈاکٹرز امریکہ سے آتے ہیں وہ پروسیجرز یہاں پہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یا ایکوپمنٹس کی کمی ہوتی ہے, کیا وجہ ہوتی ہے؟ کی کمی ہوتی ہے, ٹیم ورک نہیں ہوتا, اور ٹیم صحیح نہیں ملتی یہاں پہ. ٹیم صحیح نہیں ملتی, اور ہمارے یہاں ہر چیز مہنگی ہے نا, ریفربشڈ ہوتا ہے ہر چیز. اچھا, وہاں پہ اوریجنل مل رہی ہوتی ہے, سب چیز نیو, برانڈ نیو مل رہی ہوتی ہے. ڈالر دیکھیں کہاں پہ جا رہا ہے, تو خریداری کی قوت نہیں رہی ہے. صحیح بات ہے, نہیں صحیح فرمایا آپ نے. اچھا, مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی ابوذر صاحب مجھے بتائیے گا طب نبوی میں کوئی علاج ہے شوگر کا اور بلڈ پریشر کا؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. طب نبوی کے حوالے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک, اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بیماریاں بھی اتنی نہیں تھیں, یہ بیماریاں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کلونجی ہے اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. سبحان اللہ. تو اس کو استعمال کیا جائے, دودھ میں ڈال کے نہار منہ یہ استعمال کیا جائے تو اس سے کافی شوگر میں جو ہے افاقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کے لیے کیا کریں سر؟ بلڈ پریشر کے لیے ڈاکٹر صاحب جیسے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بہترین گفتگو کی, اس کو اپلائی کیا جائے اور واک کی جائے اور ایکسرسائز کی جائے. اور ہمارے پاس جو نماز سب سے بہتر طریقہ ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, دیگر جو بیماریاں ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے نماز سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے. بے شک, نماز سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے. تو سجدہ لمبا لمبا کرنا چاہیے, رکوع لمبا لمبا کرنا چاہیے, اور اسی طرح جس حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا لمبا قیام ہے اتنی ہی مقدار کا رکوع اور سجدہ ہو. اچھا جی, یعنی جتنا جی قیام ہے اتنی ہی مقدار کی کا رکوع ہو اور اتنی ہی مقدار کا سجدہ ہو.
تو اس میں یہ ہے. باقی غصہ آ جاتا ہے اور غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی جو دین کے اندر بتائی گئی ہیں باتیں کہ بھئی آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو پوزیشن چینج کریں, لیٹ جائیں, پانی پئیں, اور جو ہے یہ چیزیں غصے کو کنٹرول کرتی ہیں, اس سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے دل پہ مسئلہ آ جاتا ہے, دل بڑھ جاتا ہے, دل کا بڑھ جانا, پٹھے مضبوط ہو جانا, یا پھر لوگوں کی سانس پھولنے لگتی ہے, کیا کریں ایسے لوگ؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ بلڈ پریشر کنٹرول کیا جائے بیسیکلی, کیونکہ ہارٹ اسٹف ہو جاتا ہے, ایجیکشن فریکشن کم ہو جاتا ہے. 2 طرح کے ڈسفنکشنز ہیں ہارٹ کے, سسٹولک اینڈ ڈائسٹولک ڈسفنکشن. اس کے علاوہ یہ کہ نمک بالکل کم کر دیں, سالٹ ریسٹرکشن کر دیں, واٹر بھی ریسٹرکٹ کر دیں, پانی بھی, پانی پی سکتے ہیں. پانی اس وقت کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں جب بہت ہی گریڈ 4 کا ہارٹ فیلئر ہو. کہتے ہیں ہارٹ فیلئر ہو رہا تو پانی بھی روکنا چاہیے, کم کرنا چاہیے. ہاں, بہت ایڈوانس لیول پہ تو پانی ہم کم کرتے ہیں, پانی کم کر دیتے ہیں. ہاں بالکل, فلوئڈ ریسٹرکشن کر دیتے ہیں. 800 ml 600 ml پہ لے آتے ہیں. اچھا, کم کر دیتے ہیں. بہت ضرورت ہو تو 400 ml پہ بھی لے آتے ہیں, لیکن بس رینج 600 to 800 ml. اور پھر وہ پیشاب لانے کی دوائیاں دیتے ہیں, ہارٹ کی فنکشننگ امپروو کرنے کی دوائی دیتے ہیں. تو اب بہت سارے ماڈولیٹیز آ گئی ہے. اب تو یہاں تک آ گیا ہے کہ وینٹریکولر اسسٹ ڈیوائس آ گئی ہے. ہاں, وینٹریکولر اسسٹ ڈیوائس US کے اندر. تو خیر ابھی تک تو 1 سال پہلے 1 کروڑ کی تھی, اب تو 2-2.5 کروڑ کی ہو گئی. پیسے تو سر ہمارے یہاں لوگوں کے وہ ہمارے یہاں ویسے ہے بھی نہیں, لیکن ہمارے یہاں بھی پیسوں کی کمی نہیں ہے ایسی. ہاں یہ بات تو ہے, بعض لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے. آپ یقین کریں کہ یہ مشینز لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یا آپ یقین کریں اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے نا, یہاں ڈونیشن شروع ہو جائے مشین لے کے, خیر لوگ آگے آئیں آپ بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاں, یہ 1-1 کروڑ روپے کی مشین لوگ عطیہ کے طور پہ دے رہے ہوں, یہ وہ ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب. اچھا, بلکہ ہمیں مینوفیکچرنگ کرنی چاہیے, ہمارے مینوفیکچرنگ کرنی چاہیے. سر وہ دماغ نہیں ہے نا ہمارے پاس, مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے مینوفیکچرنگ ہم نے اسٹینڈ بنانے کا سوچا تھا, آج تک وہی نہیں بنا پایا. اور جیسے انہوں نے اربوں روپے لگے, لیکن وہ کوئی رزلٹ نہیں نکلا. حالانکہ پاکستان کے ایٹامک سائنسدان بنا رہے تھے. ہاں, بہت کچھ ہو سکتا ہے چاہے تو, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا, لیکن پھر بھی لوگ کرنا نہیں چاہتے. کرنا نہیں چاہتے, ساری بات یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں کہ کیا شوگر کے مریضوں کی آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں؟ بالکل, 2-3 محرکات ہوتے ہیں. بعض لوگ کو گلوکوما ہو جاتا ہے, خاص طور پہ اوپن اینگل گلوکوما. بعض لوگ کو کیٹریکٹ ہو جاتا ہے, موتیا ہو جاتا ہے. بعض لوگ کا پردہ لیک کرنا شروع کر دیتا ہے. جب پردہ لیک کرتا ہے تو پردہ جو اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے, اور پردہ ڈیجنریٹ بھی ہو جاتا ہے, تو میکولر ڈیجنریشن کہتے ہیں, بلائنڈنس ہو جاتی ہے. اب اس کا علاج یہ ہے کہ شوگر کنٹرول کی جائے. اب آنکھ میں انجیکشن بھی آتے ہیں لگانے کے, تو انجیکشن لگنے سے بھی وہ رک جاتا ہے کافی, پردہ رک جاتا ہے. پردے کی جو پرولیفریشن, یاگ لیزر بھی کیا جاتا ہے. ایک زمانے میں یگ لیزر بہت ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. انجیکشنز لگانے سے بہت فرق آ گیا اب. اچھا, ہاں, اب وہ آپ جو اس کے علاوہ جیسے آپ فرما رہے ہیں فوٹو ڈائنامک تھراپی بھی ہوتی ہے, اینڈ یہ سب ہم میرے زمانے میں پہلے بہت ہوتا تھا لیزر. اچھا, لیکن اب باقی اب چونکہ انجیکشنز آ گئے تو اب لیزر میں اتنی ضرورت اتنی رہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی اس کا ایک رول ہے ایک حد تک. ایک حد تک رول ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر اب ہم درخواست کرنا چاہیں گے جناب شکیل مدنی سے. شکیل مدنی صاحب, آپ سے درخواست ہے, میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے پھول نچاور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی نبینا, صلی علی محمد. ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا, ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا. کعبہ حضور کا ہے, مدینہ حضور کا.
کعبہ حضور کا ہے، مدینہ حضور کا، اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ، قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا، قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا، دے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا، لفظوں کے بس کی بات نہیں، اکتساب نور، سمجھاؤں تم کو کیسے سراپا حضور کا، سمجھاؤں تم کو کیسے سراپا حضور کا، ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا۔ بہت شکریہ شکیل بھائی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ This segment is brought to you by Coca-Cola flavored milk, very healthy, very yum. جی ناظرین ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے میرا پہلا روزہ، یعنی روزہ کشائی جن بچوں کی ہوتی ہے، لوگوں کی ہوتی ہے وہ۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں ہمارے پاس 3 بڑے پیارے پیارے سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی زبردستی ڈریسنگ کی ہوئی ہے ان بچوں نے، خوبصورت جو ہے نا ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ مجھے تو دیکھ کے سمجھ لیں کہ وارڈروب کا ایک نیا ڈیزائن جو ہے نا، کچھ نئے ڈیزائن میرے ذہن میں آ گئے کہ ہاں یہ میں پہن سکتا ہوں۔ بہت خوبصورت قسم کی جو ہے نا وہ ان لوگوں نے وہ پہنے ہوئے ہیں، یعنی یہ وارڈروب یا ویسٹ کوٹس۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بھائی وائٹ قمیص شلوار میں اور وائٹ ویسٹ کوٹ میں، یہ ہمارے ساتھ موجود۔ تھوڑا ادھر ہو جاؤ بیٹا، کیمرے کا اینگل ذرا ایسے مل رہا ہے نا، تو ایسے ہو جاؤ تاکہ آپ سارے نظر آؤ، ٹھیک ہے جی۔ بیٹا اپنا نام بتائیے گا۔ محمد اشر خان، محمد اشر خان، ٹھیک ہے۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ کلاس 7۔ کلاس 7 میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بھائی بہت زبردست لگ رہے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ آپ کا روزہ قبول کرے۔ پتہ فیل تو نہیں، مجھے تو آج بہت روزہ لگ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لگ رہا ہے، بھائی لگ رہا ہے آج، اس لیے لگ رہا ہے کہ شاید نیند پوری نہیں ہوئی یا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا، اور مجھے نیند زیادہ آتی ہے۔ آپ کو نیند آتی ہے روزے میں؟ آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا آپ بیٹھے بیٹھے سو گئے ہو روزے میں؟ نہیں ایسا نہیں ہوا، ٹھیک۔ اور کسی کے ساتھ ہوا ہے کوئی بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو روزے میں؟ کوثر آپ تو بغیر روزے کے بھی میرے خیال میں بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہوں گی، آپ کی بات نہیں کر رہا ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو چلیں آپ ان کو بھی دیں۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وکی خان۔ محمد وکی خان، وکی خان کیا مطلب؟ وکیل ہے؟ QUI، ہیں؟ WAQUI، WAQUI، وکی ہیں؟ وقی، وقی، قاف اور عین ہیں؟ وقی، اچھا اچھا بھائی واہ۔ شکیل بھائی کو سارے نام پتہ ہوتے ہیں، کمال یہ کوئی بھی ہو کچھ نہ کچھ بتا ہی دیتے، نہیں تو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ویسٹ کوٹ بڑی زبردست پہنی ہوئی، کہاں سے لی پہلے یہ بتاؤ؟ ویسٹ کوٹ کہاں سے خریدی؟ کون لے کے آیا؟ مما، مما لے کے آئی؟ مما پاپا۔ دونوں لے کے آئے؟ آپ کو نہیں لے کے گئے تھے؟ ہیں شاپنگ پہ جاتے ہیں اکیلے نکل جاتے ہیں، آپ کو نہیں لے کے جاتے؟ بتائیے، ہیں آپ کو لے کے جاتے ہیں نہیں لے کے جاتے؟ نہیں لے کے جاتے؟ کبھی 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 کبھی، اور زیادہ تر اکیلے نکل جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ بازار بتا کے نہیں جاتے؟ جاتے۔ آپ پوچھیں، بولے مجھے بتا کے جاؤ، مجھے بغیر بتائے نہیں جایا کرو۔
اور کچھ چیزیں دلاتے ہیں, کھلونے وغیرہ دلاتے ہیں آپ کو ہیں؟ کیا کیا دلاتے ہیں؟ टॉयज ٹوائز دلاتے ہیں. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ ابھی تو بتایا نہیں آپ. 1 1 کلاس میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی 1 کلاس کے بچے ہیں, لیکن یہ کہ ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں. دونوں بھائی ہیں آپ لوگ؟ تینوں بھائی ہیں میرے خیال میں. ماشاء اللہ یہ ایک فیملی میں بھائی ماشاء اللہ تینوں بھائی موجود ہیں. اور یہ جو ہیں وہ جبھی ویسٹ کوٹ سارے ماشاء اللہ بھائی والدین آپ کے میرے خیال میں جتنی توجہ ویسٹ کوٹ پہ دیتے ہیں اتنی توجہ کسی چیز پہ ویسٹ کوٹ بہت زبردست ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بیٹا, آپ اپنے سب سے بڑے بھائی کو دیجیے گا. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عباد خان. محمد عباد خان. بھائی عباد کے نام کے آ گئے ہمارے پاس. ایک نیچر بھی شاید عباد جیسی ہوگی میرے خیال میں, ہے نا؟ عثمانی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں کلاس 8 میں. کلاس 8 میں پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیا کہتے ہیں سب سے اچھا سبجیکٹ کون سا لگتا ہے یہ بتائیں؟ انگلش. انگلش کا. یہ ویسٹ کوٹ جو پہنی ہوئی اتنی اچھی سی, یہ سب کے ایک ساتھ آئی تھی ویسٹ کوٹ یا الگ الگ لے کے؟ الگ الگ آئی تھی سب کی. اور سب یہ وائٹ قمیص شلوار پہ یہ سب کا ایک ساتھ کنٹراسٹ. یہ ہے یہ ایک ساتھ آیا یہ ایک ساتھ آیا تھا. جی. ٹھیک ہے. آپ کی ویسٹ کوٹ بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ. آپ خود گئے تھے یا ممی پاپا گئے تھے؟ میں گیا تھا. آپ گئے تھے؟ جی. اور ان دونوں کے لیے بھی آپ ہی لے کے آ گئے؟ جی. ارے بھائی واہ, یہ اچھی چیز ہے. والدین کا ایک بڑے بھائی کو لے گیا, اس سے کہا باقی چھوٹے بھائیوں کے لیے جو ہے نا تم ہی سلیکٹ کر کے لے لینا. نعت سنا بیٹا, جلدی سے سناؤ, کوئی ایسی بات نہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت زبردست. اچھا ہم تھوڑا سا ناظرین کچھ ہم چیزیں بتانا چاہیں گے کہ یہ مغلیہ کی جانب سے جو ہے نا, مغلیہ کی جانب سے یہ نمکو اور چیزیں جو ہے اس کا گفٹ دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پاکولا, آج یہ آپ دیکھیں پاکولا جو ہے اسٹرابری فلیورڈ ملک, یہ بڑا زبردست ہے. اس کے علاوہ دل پسند کی جانب سے افطاری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں یہ نیلسن رنگ زندگی کے نیلسن کا خاص یہ پیغام ہے. تو یہ گفٹ ہیمپرز ہمارے پاس موجود ہیں. اور ہمارے پاس فریشسٹ یا فریش اسٹریٹ جو ہے نا اس کا بھی جی اس کا وہ بھی ہمارے پاس گفٹ ہیمپر ہے. اور وہ ہم خاص طور پہ یہ 2 جو ہمارے گیسٹس ہیں ہم ان کو دینا چاہیں گے. ٹھیک ہے جناب, یہ دیکھیں یہ فریشسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سر گفٹ آپ کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کیک, یہ بیکنگ مختلف پروڈکٹس سے. بیٹھے سر, تشریف رکھیں. جی سر مائک سائڈ میں کر لیجیے گا. اور ہمارے ساتھ یہ ابو ذر غفاری صاحب, سوری یہ الٹا ہو گیا, یہ سیدھا ہوا. ٹھیک ہے, پریشس کی جانب سے دیا جا رہا ہے. بیٹھے سر تشریف رکھیں. اور آپ کے لیے سر بہت بہت دعائیں, اور ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں آپ. ٹھیک ہے نا سر, کیونکہ آپ روزانہ موجود ہوتے ہیں اس لیے بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں شکیل بھائی, اچھا لگتا ہے. اور میں بھی آپ کو بہت دعائیں دیتا ہوں, یقین کریں آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید. بالکل. تو جناب اب ہم بڑھنا چاہیں گے. اب چند ہی لمحات رہ گئے ہیں کراچی اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہونے میں. تو ہم مفتی صاحب سے یہ کہیں گے, اس لیے کہ مفتی ابو ذر غفاری صاحب جو ہے نا بہت اچھی دعا فرماتے ہیں ماشاءاللہ, اور جس طریقے سے وہ کرتے ہیں. جی مفتی صاحب دعا فرما دیجیے گا, اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا الہ العالمین, تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتوں کو ختم فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما. یا الہ العالمین, جو اس دنیا سے پردہ پا چکے ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, بقیہ جو رمضان کا حصہ بچ رہا ہے ہمیں اس پر بھرپور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. مزید عبادتیں, نمازیں, تراویحیں مکمل پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین, مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے, تو مغفرت فرما, بخشش فرما, اپنا رحم فرما, اپنا فضل فرما, اپنا کرم فرما. یا الہ العالمین, ہم بہت کمزور ہیں,
تو ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھ، اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری بخشش فرما۔ یا الہ العالمین، جتنی خیر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اس تمام خیر میں ہمارا حصہ شامل فرما، وہ ساری خیر ہمیں عطا فرما۔ جتنے شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم واقية كواقية الوليد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی ابوذر غفاری صاحب۔ ناظرین اس کے ساتھ ہم یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے۔ سب تمام مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔ وقفے کے بعد جب ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر کراچی اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان کا وقت ہوگا اور کراچی اور اس کے مضافات میں روزہ افطار کیا جائے گا۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری نشریات رمضان الکریم۔